اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی رزین العقیلی انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی شیخ کبیر لا يستطيع الحج والعمرہ ولا الضعن قال حج عن ابیک واعتمر رواه الترمذی وابو داود والنسائی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو رزین عقیلی سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد بہت بوڑھے ہیں جو نہ حج و عمرہ کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ سوار ہونے کی۔ فرمایا اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو۔ اس کو امام ترمذی نے، امام ابو داود اور نسائی نے اس کو نقل کیا اور امام ترمذی علیہ رحمہ نے فرمایا یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ عبادات کی کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے بدنی عبادت، ایک قسم ہے مالی عبادت، ایک قسم ہے قلبی عبادت، ایک ہے مرکبات عبادت، ایک ہے موقوتہ، ایک ہے غیر موقوتہ، ایک ہے فرض، ایک ہے نفلی عبادت، ایک ہے اجتماعیہ، ایک ہے عبادات ظاہریہ، ایک ہے عبادات باطنیہ، اور ایک ہے محبہ، اور ایک ہے عبادات معاملاتیہ۔ اور ارکان کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، دعا، توبہ، استغفار، شکر، صبر، قربانی، جہاد، علم، یہ سارے ارکان۔ حج وہ عبادت ہے، حج و عمرہ، جس کے اندر یہ ساری اجتماعی مرکب ہو جاتا ہے۔ حج و عمرہ کے اندر پیسہ بھی لگتا ہے، حج و عمرہ کے اندر بدنی زور بھی لگتا ہے، چلنا پڑتا ہے، ارکان ادا کرنے پڑتے ہیں، قلبی کیفیت بھی اس کے اندر۔ حج کے اندر موقوتہ یعنی جو وقت مقرر ہیں انہی کے اندر، اب حج آج نہیں ہو سکتا، حج مخصوص ایام میں ہی حج ادا ہوگا، اس کے علاوہ حج ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ تمام جتنی بھی پھر یہ حج فرائض میں سے بھی ہے کہ اگر آپ کے اوپر وقت اور استطاعت آ چکی ہے تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے۔ تو یہ تمام جتنی بھی عبادات کا اگر مرکب کہیں تو وہ حج و عمرہ ایسی عبادات ہیں جس کے اندر یہ شامل ہو سکتا ہے۔ اب یہ اہمیت جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہمارے سامنے ظاہر کی ہے، قبلہ میں کہتا ہوں کمال ہے ان کی شخصیات نے کتنا بڑا احسان کیا ہم پر، حضور سے سوال کر کے کہ ہمارے والد کے پاس استطاعت تو ہے لیکن صحت نہیں ہے، یا رسول اب کیا کیا جائے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو۔ حضرت یاد رکھیے عشق کے اندر ہمارے پاکستان اور ہندوستان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق سے، ان سے بڑھ کر کوئی بھی پوری دنیا میں آپ نہیں لا سکتے۔ عاشق ہیں انے با عاشق، لیکن بغیر علم کے عاشق، عشق و محبت میں ان کی کوئی بات نہیں، بے شک ان کا محبت اور عشق کمال ہے پوری دنیا کے اندر۔ جیسا عشق و محبت اہل سنت کے اندر، پاکستان ہندوستان کے اندر آپ کو ملے گا، آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن المیہ ان کا کیا ہے؟ یہ بغیر علم کے محبت کرتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں لیکن بغیر علم کے۔ او حضرت اگر علم ہی نہ ہو تو محبت کے تقاضے کیسے پورا ہوں گے؟ میں ایک مثال دے کے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے، ہم اس کی محبت میں اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔
اب اگر کسی بندے نے یہ دعویٰ کیا مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن اس کو نماز کی شرائط ہی نہیں پتہ، نماز کے فرائض ہی نہیں پتہ، نماز کے واجبات ہی نہیں پتہ، نماز کے مفسدات ہی نہیں پتہ، اب ایمان سے بتائیے اس کی محبت کتنے گئی؟ وہ شرائط میں سے کسی شرط کو مفقود کیے جا رہا ہے، چھوڑے جا رہا ہے، فرائض میں سے کوئی فرض چھوڑے جا رہا ہے، مفسدات جو اعمال ہیں وہ عمل کیے جا رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز تو میری فاسد ہو چکی ہے۔ اب بغیر علم کے محبت بھی جو ہے حضرت وہ فائدہ نہیں دیتی۔ یہ سادہ سی بات ہے، آپ کو اگر محبت کرنی ہے تو پھر سمجھ کر، پڑھ کر، یا پھر علماء سے سن کر محبت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ فرائض کا علم ہونا چاہیے، شرائط کا علم ہونا چاہیے، واجبات کا علم ہونا چاہیے، مفسدات، یہ تو وہ چیزیں جو لازمی اور ضروری ہیں۔ شرط رہ گئی نماز کوئی نہیں، فرض رہ گیا نماز کوئی نہیں، مفسدات میں سے کوئی ہم نے عمل ایسا کر دیا جس سے فاسد ہو گئی، پھر بھی نماز کوئی نہیں، واجبات میں سے کوئی چھوڑ دیا تو نماز اگر ہم نے ادا کر لی تو نامکمل کر لی۔ ہاں جی، دودھ بھی دیتا مینگنا پا کے، نماز بھی پڑھی نامکمل۔ تو یہ وہ ساری تقاضے ہیں جن تقاضوں کو قبلہ پورا کرنا۔ اب عقائد کے اندر کفر و شرک کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیا ہے، ان کا علم ہونا تو ضروری ہے نا۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے پاس تو علماء موجود ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، جب بھی محبت کا دعویٰ کریں پھر اس کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں محبت ہے۔ ابھی دیکھیں نا جی، ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، محبت کے نام پر، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کیا کیا خرافات اب یہ لوگ کرتے ہیں۔ مجسمے بنا دیے، تشبیہیں بنا دی، شبیہیں بنا دی، ڈانس شروع کر دیا، ڈیک لگا دیے، بھنگڑے شروع کر دیے، ڈھول بجا دیے۔ اب یہ محبت کے نام پر ہو رہا ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ جہالت ہے۔ آج تک آپ نے کسی عالم کو یہ خرافات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ علماء نہیں کرتے، اور یہ لوگ کبھی پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ میں رات کو نا، مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی خورشید صاحب کی، اللہ اکبر، یہ تقریباً وہ ویڈیو 35 سال 30-35 سال پرانی تھی، اور وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم جو لوگ ہیں نا جی، نعت پڑھنے والے، اب ہمارے بعد تمہیں ہم جیسا کوئی اور نعت خوان نہیں ملے گا۔ اب ہمارے بعد تمہیں یہ گلوکار اور فنکار اور مکار ملیں گے، ہم اپنا علم اور اپنا عشق اور اپنی محبت ساتھ ہی لے کے جا رہے ہیں، ہمارے بعد آپ کو نہیں ملے گا۔ آج آپ دیکھ لیں نعت خوانی کے نام پر، اب یہ نعت خوانی کس کے نام پہ کیجیے؟ تو حضور کی محبت کے نام پر، لیکن وہ خرافات سے بھرپور۔ اب وہ کہہ رہے تھے جو آج کل ہیں، وہ کہتے ہیں جی چونکہ مدینے کے اندر جب حضور تشریف لائے تھے تو مدینے کی بچیوں نے دف بجائی تھی، لہذا دف تو بالکل جائز ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے والی تھیں، وہ کون تھی؟ بنجار قبیلے کی بچیاں تھیں، اور نابالغ تھیں، چھوٹی تھیں، نابالغ تھیں، اور پہلی مرتبہ حضور آ رہے تھے۔ تم بچیاں ہو، تم نابالغ ہو، یا تم جاہل ہو، تینوں میں سے کوئی آپ بتا دیں۔ نہ یہ جاہل ہیں، نہ یہ بچیاں ہیں، نہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی مرتبہ ان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کے نام پہ ایسے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ پہلی مرتبہ واقعہ ہوا، آئندہ اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ آپ بتائیں۔ آئندہ ایسا واقعہ کبھی نہیں ملا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ملی، تعریف ملی، نعت ملی، لیکن یہ چیزیں نہیں ملی، کیونکہ حضور پہلی مرتبہ آ رہے تھے مدینے میں، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ وہ تو اپنی روایت کے مطابق زمانہ جاہلیت میں جس طرح لوگوں کا استقبال کرتے تھے وہ تو اسی طرح کر رہے تھے۔
لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر جو خرافات تھیں حضور نے ختم کر دی، جو صحیح بات تھی وہ جاری فرما دی۔ تو اس کا آج ایک ون لائنر کیا ہے؟ عشق و محبت بھی بغیر علم کے کارآمد نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی